بسم الله الرحمن الرحيم هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنوں میں سے بعض دن اسی طرح بعض مکانوں میں سے کچھ مکان جیسے مسجدیں ہیں وہ عام مکانوں سے افضل ہیں، اور عام مسجدوں سے سب سے افضل بیت اللہ شریف مسجد حرام ہے، تو مکان کی افضلیت ہوئی۔ زمان کی جیسے رمضان شریف ابھی گزرا، رمضان شریف میں ہر عمل کی، ہر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اور باطنی انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ہم نے وہ دیکھا، اور اس کے بعد دیکھیے گریجویشن ہوتی ہے نا بچوں، یہاں امریکہ میں تو بہت رواج ہے اس کا، وہ پری کے سے کے جی سے شروع ہوتے ہیں، یہ گریجویشن ہے، پھر ایلیمنٹری کی گریجویشن ہے، پھر مڈل اسکول کی گریجویشن ہے، پھر ہائی اسکول کی گریجویشن ہے، گریجویشن ہی ہوتی رہتی ہیں۔ جس کے 4-5 بچے ہوں وہ تو ہر سال ہی کسی نہ کسی کی ہوتی رہے گی۔ خوشی ہے، یعنی خوشی منائی جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں سیلیبریشن۔ رمضان شریف ایسی بڑی نعمت تھی کہ اس کی خوشی منائی، اللہ کی طرف سے خوشی مناؤ۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو امر ہو اس کو پورا کیا، اپنی مرضی کرنے کا نام عبادت نہیں۔ اپنی عادت کو پوری کرنے کا نام، اپنے رواج کو پورے کرنے کا نام عبادت نہیں۔ تو عید الفطر، لیکن عید الفطر ہی کا دن ایسا ہے جو کہ ایام حج میں سے یعنی پہلا دن ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اس دن اگر احرام باندھ لے حج کا تو جائز ہے۔ یہ تو اب ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک آدمی کو آپ نے 2 ہفتے پہلے دیکھا، 2 ہفتے بعد دیکھا ہوگا تو حج بھی کر کے آ گیا، تو 15 دن ہی لگتے۔ اور امریکی حاجی اور امریکی گروپ والے تو دنیا بھر سے آنے والے حجاج کرام کے ایسے وہ نون ہیں وہاں پر، یہ سب سے کم وقت لے کے آتے ہیں اور سب سے مہنگا چارج کرتے ہیں۔ خیر، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھی حج بھی کرنے گیا تھا، یہ لوٹ آیا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ پلان کرتے تھے برسوں، پھر اس کے لیے جب حج کو جانا ہوتا تھا اس میں مہینوں لگتے تھے۔ 6 مہینے سے تو کم کا تھا ہی نہیں نا، سے 70-80 سال پہلے اگر آپ بیک ہوم چلے جائیں، کئی دیہات گاؤں میں ایک حج ہوتا تھا، لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔
اب تو ماشاءاللہ بہت ہے الحمدللہ۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ سفر میں ہوتے تھے، رمضان بھی ان کا سفر میں گزرتا تھا یا حرمین شریفین میں گزرتا تھا۔ اس کے بعد جب آتا تھا ایام حج شروع ہوتے تھے تو وہ حج کی نیت سے احرام باندھ لیتے تھے، اور احرام بھی قران کا۔ حنفی جو ہے تو قران کا حج پہ احرام باندھتے ہیں۔ اللہ، ہمارے حضرت غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی حضرت نے باندھ لیا تو سر کی جو بال تھے وہ لٹیں بن گئیں، مٹی سے ایسے ہو گیا، تو جب میں نے حلق کرنا شروع کیا تو وہ حلق بھی نہیں، اس طرح بھی نہیں چل رہا تھا، پہلے کاٹے کینچی سے پھر اس کے بعد۔ واللہ آج ہم جاتے ہیں نا، کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن ایکسٹرا احرام میں رہنا، وہ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیا دوسرا ہوتا ہے تمتع، وہ کر لیں، حالانکہ تمتع اس میں کتنا ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ ان دنوں میں چند چیزیں اور ہمیں عطا فرمائی ہیں انعام کے طور پر۔ ایام حج، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مگر جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کی عظمت، اس کے یعنی اسی کی افضلیت کا سبب ہو جاتے ہیں۔ قسم کھائی ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں 10 ذی الحجہ کی ہیں۔ احادیث شریفہ میں بھی ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا اس میں 1 دن کا روزہ رکھ لو، وہ ایسے ہے جیسے سال بھر کے گناہ معاف ہو گئے اس کے، اور روزے رکھ لیے اس نے سال بھر۔ اسی طرح سے جو ان راتوں میں جاگا عبادت کی، وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں جاگ لیا۔ عجیب بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہیں جگہ کہ یہاں پہلے رمضان میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس کو تو مبہم رکھا، اور یہاں اسپیسیفکلی بتا دیا۔ کیا وجہ، کیا حقیقت ہے، کیا حکمت ہے؟ تاہم ہمیں ہمارے لیے کرنے کا یہ کام ہے کہ ان دنوں کا اہتمام ذہن میں رکھیں ابھی سے، اور جب وہ عشرہ شروع ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، تو رات بھر جگنے کا اجر مل گیا۔ ویسے پھر جب یہ عشرہ ختم ہوگا تو عرفہ کے دن کا روزہ، فرمایا کہ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف۔ یہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اصول کی بات تو یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ملیک مقتدر ہے، جسے چاہے معاف کر دو۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، بھائی پھر بھی استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، پنش نہیں کریں گے،
اور آپ کے بعد اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کریں گے پھر بھی ان کو عذاب نہیں دے گے۔ اور بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار کی ترغیب دی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آگے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آگے آخری سورہ مزمل کی آخری آیت ہے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا۔ واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب استغفار کریے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں استغفار کروں، بس آپ نے وہ کلمات پڑھنے شروع کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے بھی استغفار کیا جب ان کو ایک تنبیہ ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ مجھے تنبیہ کی گئی تو استغفار شروع کی۔ اگر کسی چیز میں آپ دیکھیں کہ مجھے رکاوٹ پیش آ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ میں باقاعدگی کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا، اب ذرا طبیعت نہیں چاہ رہی، اس کا حل وجہ ڈھونڈنے کی بجائے اس کا حل یہ ہے کہ استغفار۔ آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، دل ہی نہیں چاہ رہا، کیا حل ہے؟ استغفار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال ان دنوں کے اندر سب سے بڑی عبادت ایک حج کی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت بھی معین ہے اور جگہ بھی معین ہے۔ آپ کہیں کہ میں کسی اور جگہ پر ہوا ہوں، وقوف کر لوں، نہیں، حج نہیں ہوگا۔ سال کے 360 دن ہے تو 359 دن آپ وہاں عرفات میں رہیں، کوئی عبادت نہیں۔ جب یہ دن 9 ذی الحج کا آئے گا، اب وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا، حج ہو گیا، وقوف ہو گیا۔ اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں حکم دیا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے، قربانی قرب سے ہے، وہ فرماتے ہیں قرب یعنی اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ قرب سے نکلا لفظ قربانی۔ بعض بے وقوف ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے سارے جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، ایک ہی دن میں اتنے سارے ذبح کر، وہی کسی اور کو دے دو۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ بھی خواب دکھایا تھا، ان کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا بھی، وہ جن کی نسل میں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے تھے، جن کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، بڑھاپے میں ہم نے ان کو بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا۔ بیٹے نے کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا نا، بس آپ کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔
اگر آپ بیٹے نہیں پلٹ کے نہیں پوچھا کہ اے ابا جان میں نے کیا قصور کیا جو مجھے ذبح کرنا ہے، اور باپ نے پلٹ کے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے اے رب یہ کیا حکم، کیسا حکم ہے، اس میں کیا سینس ہے، نہیں، وہ ایک ہی بات جانتے تھے کہ اللہ کا امر ہے بس کرنا، اللہ کا حکم ہے بس کر ڈالو. اور اس کے لیے ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی، بس ہمیں رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانکا، ہم نے ڈھانکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیے وہ ہمارے لیے معیار حق. اللہ اس کی رغبت، اس کی کشش ہمارے دلوں میں ڈال دے. بہت بڑی نعمت. قیامت کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت بھی لے کے آ جائے گا نا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے. جاؤ. عزیز الحسن مجذوب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی کی خلیفت ہے. تو ان کا ایک ایسا شعر تھا جو کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب پڑھا کرتے تھے. شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے. اس کا مفہوم یہ ہے، اے رب تیرے حبیب کی شباہت میں لے کے آیا ہوں، تو اس کو حقیقت بنا دے. تو یہ کس موقع پہ پڑھا کرتے؟ وہ کہتے جی یہ کوئی بات ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حج کے اندر، حج میں وقوف عرفات میں پہنچنے والے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کری، اتنے گناہ کروائے، اور یہ یکدم بس معاف ہو گئے ان کے. توبہ کی، حج میں ایک کا حج قبول ہو گیا، سب کا حج قبول ہو جاتا ہے. وہ ذات ایسی ہے، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ محروم رکھے. تو فرمایا جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے اسے چاہیے کہ نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے. تو ایک شباہت آ گئی. تو فرمایا بس اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، اس لیے مستحب بھی ہے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. دیکھیے معراج تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، ساری امت کو اس میں سے حصہ ملا کہ نہیں ملا؟ نماز ملی کہ نہیں ملی؟ ملی. اسی طرح مقام محمود یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، لیکن اس کی برکات سے ان تمام کو حصہ ملے گا جو اس کی تمنا رکھیں گے، جو اس کے لیے دعا کریں گے اور جو تہجد میں اٹھا کریں گے. اللہ نصیب کرے. مانگنا نہ چھوڑو. مقام محمود حضور کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ساری امت کو قیامت تک کے لیے لگا دیا کہ دعا کیا کرو. ہر اذان کے بعد جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ انک لا تخلف الميعاد. اس پر بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ اذان کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اپنی بھی کوئی حاجت ہو تو وہ مانگ لیا کرو. قبولیت دعا کا وقت ہے، مانگنا نہ چھوڑو. یقین بھی ہے لیکن ہمیشہ بار بار مانگو، بار بار مانگو، بار بار. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر چند دن مانگ لیا اس کے بعد چھوڑ دیا.
تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو نوازیں گے جو اس کی رغبت رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو حج، دوسرا قربانی۔ قربانی کے بھی دن مقرر ہیں، 10، 11، 12 ذی الحج۔ آپ 13 کو 100 جانور، 100 دمبے لائیں اور ذبح کریں، وہ اجر نہیں جو قربانی کا ہے۔ وہ انہی دنوں میں، مقررہ دنوں میں، جو اللہ کے امر کو پیش نظر رکھ کے کرے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ گوشت، یہ خون، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ قطرہ خون گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں میں غربا مساکین کو نہیں دیا جا سکتا تھا، باہر رکھا ہو میدان میں، آگ آئے لے جائے گی۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ کیسے اللہ کی مہمانی ہے، کھاؤ۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کے بہت سارے شیڈ ہیں، بہت سارے لیول ہیں۔ جس چیز کا حکم دیا گیا اسی کے کرنے سے وہ والا تقوی نصیب ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ میٹھا ہے نا، آم میٹھا ہے، خوبانی میٹھی ہے، اور پھلوں میں سے لینے پھر مٹھائیوں میں سے لینے میٹھے ہے نا، لیکن میٹھے میٹھے کا فرق ہے کہ نہیں؟ روزے فرض کیے، اب روزہ جب تک کوئی نہیں رکھے گا وہ والا تقوی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اب یہ جو تقوی روزہ رکھنے سے حاصل ہوگا نا، وہ اس کے علاوہ کسی اور عمل اب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے دنوں میں جو قربانی سے جو تقوی حاصل ہوگا اس کے علاوہ میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ یہاں کرو وہاں کرو۔ ہم بھی ہر سال کہا کرتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ انڈیا میں کرواتے ہیں، بڑی سستی گاؤں ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال مجھے یاد نہیں کتنے کی تھی، لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے ہم نے 250 پر کپ۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی ایک مینڈا کیا کرتے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کرتے تھے۔ امت میں عام رواج ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کر، کوئی مینڈا کرو، گوٹ کرو، کیمل میں رکھو۔ الحمدللہ ہم وہاں حرم شریف میں ایک کیمل بھی کرواتے ہیں۔ ادھر مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہنگا ہے تو اسی حساب سے اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک عبادت تو ہوئی حج کی، اور ایک عبادت ہوئی قربانی کی، اور باقی یہ مستحب تو ہے کہ اپنے قربانی کرنی ہے تو یہ، پھر روزے، راتوں کا قیام اتنا اہم ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بہت ہی خاص
وہ خلیفہ بھی تھے حضرت. انہوں نے کہا اس سال تم نے مس کیا ہے اعتکاف رمضان شریف کا. رمضان شریف کا اعتکاف ایک عجیب چیز ہے. یہ ایک عمل ہے. اس کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. وہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے، جس کو کہتے ہیں سپر امپوزڈ انگریزی میں. لیکن بیس ایک عمل ہے وہ، اور ایسا عمل ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا. یعنی جب سے رمضان آئے ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھے، اور ہمیشہ ہی مسجد نبوی میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف تو افضل وہیں کا ہے. واللہ اعلم. فتح مکہ ہو چکا تھا، چاہتے تو آپ مکہ مکرمہ جا سکتے. خیر، اور ایک عمل ہے جو 8 ذی الحج نہیں 9 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتا ہے نا. تکبیرات تشریق جو ہے 9 سے شروع ہوتی ہے نا 13 ذی الحج تک. اور تکبیرات ہر نماز کے بعد کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ شعار ہے، بلند آواز سے کہو اس کو. مردوں کے لیے بلند آواز سے. اس پر بعض علماء کا اختلاف تو ہے کہ عورتوں پر بھی یہ واجب ہے یا نہیں. لیکن بہرحال ایک مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک معتدبہ تعداد علماء کی ایسی ہے جو اس کو عورتوں کے لیے بھی واجب سمجھتی ہے. لیکن آہستہ آواز سے کہیں وہ، لیکن کہیں، مگر وہ کہتی ہی نہیں. کیونکہ مرد تو چونکہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جب کچھ کوئی بھول بھی گیا تو خیر، لیکن کسی ایک نے بھی کہہ دیا تو سب شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو کہہ لیتے ہیں، اور لیکن عورتیں وہ رہ جاتے ہیں. یعنی اچھے اچھے گھرانوں میں عورتیں اس سے محروم رہ جاتی ہیں. ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے، ان کی توجہ دلانی چاہیے اس طرح. یہ چند چیزیں میں نے عرض کی میرے دوستوں. یہ آنے والے دن بہت ہی قیمتی ہے. اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آنا یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ علم، عمل اور اخلاص کی حقیقت حاصل ہو جائے. بلکہ اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں. اور اخلاص پیدا کرنے کا کوئی ایک فکس طریقہ نہیں ہے. مختلف اللہ والوں نے مختلف طریقے کہے، ان کے نام بھی ہو گئے مختلف، جیسے چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، اللہ اکبر، شاذلیہ سلسلہ بھی بڑا مشہور ہے. اور نقشبندی. ہمیں یہ آسان لگتا ہے، آسان. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی توجہ اللہ، دھیان اللہ کی طرف. میرے دوستوں لگے رہو گے تو ایک دن انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو 20 سال بھی لگے رہو گے تو ہنوز روز اول است. جو ابھی تک آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وقوف قلبی کیا، اس کا نام ایک وقوف قلبی بھی رکھا ہے. یعنی دل ایسی چیز ہے جس میں خیال آیا، دوسرا پھر آیا، پھر تیسرا آیا، ایسا چلتا رہتا. ان سب خیالات کو روکے ایک خیال اللہ کی طرف لگا دو، ایک اللہ کی طرف. اسی کا نام یادداشت
یہ آہستہ آہستہ یادداشت تک پہنچا دیتا ہے، یہ غفلت سے نکل جاتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ آیت شریفہ اس کیفیت پر شاہد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ صفت۔ تو میرے دوستوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قلب، یہ دیکھو یہاں لیفٹ سائڈ پہ اس جگہ ہوتا ہے، اور اس جگہ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جس کو اللہ یاد کرے اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو جاتی، بہت بڑی نعمت ہے جس کو خدا یاد کرے، اللہ نصیب کرے۔ تو بس اس لحاظ میں بیٹھنا ہے، چند منٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے آپ۔ عام طور پہ ختم خارجیان پڑھا کرتے ہیں، آج مختصر کر لیجیے۔ سورہ اخلاص اور معوذتین 3 دفعہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ زوم پر ہم ڈیلی یہ مراقبہ کرواتے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں تو بہت اچھا۔ 15 منٹ کا ہوتا ہے سیشن، لیکن ہفتہ بار بھی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت احفاظ صاحب کس دن کرتے ہیں؟ جمعے کے دن۔ کس وقت؟ عصر کے بعد محفل ذکر ہوتی ہے، اس میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یوں خیال فرما لیجیے اس وقت کہ اللہ کی طرف سے تجلیات اور رحمتیں آ رہی ہیں، سکینہ نازل ہو رہی ہے، دل منور ہو رہا ہے، گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل ہی دل میں کہیے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں ہے یہ ذکر، خیال سے ہے خالی، جیسے یہ خیال نہیں ہوتا، وہ میری طرف سے آپ آواز سنیں گے، اس کی نقل نہ لگائیں، وہ توجہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں کچھ تھوڑی کم کرتے ہو لائٹ تو کر دو، ہاں ٹھیک ہے۔ ویسے کھلی لائٹ سے بھی مراقبہ ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے۔
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چند منٹ کیا، کوشش فرمائیں کہ ڈیلی 200 دفعہ درود شریف پڑھیں، 200 دفعہ استغفار کریں، کچھ تلاوت قرآن پاک فرمائیں، سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف توجہ ہو، اس میں کچھ پڑھنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، صرف دھیان اللہ کی طرف لگائیں۔ پھر مراقبہ کریں، صبح شام بیٹھ جائیں 15 منٹ، یعنی آدھا گھنٹہ ہو گیا، یا 10 منٹ 20 منٹ ہو گئے قلب کے اوپر۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنی محبت کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن اس کا غلبہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گی۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو بڑی عمدہ حالت ہے، مرتبہ احسان حاصل ہو گیا، ہر چیز انسان بھول جائے گا۔ دیکھیے، جب انسان سورج کو دیکھتا ہے نا، تو اگرچہ ستارے ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ اتنا روشن ہے اور اس کی طرف اتنا محب ہو گیا ہے کہ اس کو کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اللہ کی محبت کا غلبہ، اور یہ موت کے وقت تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ تو آپ سب حضرات کو اس کی اجازت بھی ہے، اور کوشش فرمائیں کہ اس پر عمل ہو جائے، تو اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اسی میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اخلاص کی حقیقت بھی نصیب ہو جائے گی اسی میں۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العظیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔
لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب کریم جو کلمات پڑھنے کی آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، رب کریم اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے، کامل اجر ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اور رب کریم ہدیتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اولیاء کرام خصوصاً اصحاب نقشبندی یومدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور ہمارے آباء و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، اساتذہ مشائخ سے جو وفات پا گئے انہیں اور ساری امت کو اس کا اجر پہنچا، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، بس اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا ذوق، اپنا شوق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔